میدان ڈیجیٹل کے پروگرام ریڈ لائن کے ساتھ شمیم شاہد۔ ناظرین، اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ وہ 2 دن تک مشرق وسطیٰ میں قیام کریں گے۔ اس 2 دن کے دوران وہ سعودی عرب کے علاوہ قطر بھی جائیں گے، اسرائیل بھی جائیں گے، اور جس وقت وہ وہاں واشنگٹن سے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن عربستان جا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے وقت میں مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں جب چند روز قبل پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لگ بھگ 4 دنوں کے لڑائی کے بعد انہی کی کوششوں سے جنگ بندی ہو چکی ہے، عارضی جنگ، اور اس عارضی جنگ بندی کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دورے کے دوران ان کی کوشش انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر روسی صدر پوٹن اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان رابطے کے لیے، ملاقات کے لیے وقت طے ہوا تو وہ ترکی جائیں گے اور وہاں پر ان دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوگی، اور لگ بھگ 2 سال سے زائد سے جو جنگ جاری ہے اس کی بھی جنگ بندی کے امکانات کافی زیادہ ہے۔ اسی طرح وہ اسرائیل کے لیے بھی کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، اور کیونکہ اس وقت اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ فلسطین کے خلاف جاری ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے سے جب سے انہوں نے الیکشن جیتا اور پھر انہوں نے عہدہ صدارت سنبھالا تو اس وقت سے لے کر اب تک وہ اسرائیل کی کلم کلہ نہیں بلکہ برملا وہ مدد اور حمایت کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا یہ جو دورہ ہے یہ فلسطینیوں کے لیے میرے خیال میں نیک شگونی کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ ان کے خلاف جو ظلم و ستم ہے یا ان کے خلاف جو جارحیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو یہ بھی نہ صرف فلسطینیوں کے لیے جو پچھلے کئی دہائیوں سے ظلم ستم سہ رہے ہیں ان کے لیے باعث تکلیف ہوگی، بلکہ اس سے یہ میرے خیال امت اسلامیہ ہے ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس دوران اگر آپ دیکھیں ان کا جو دورہ ہے وہ مسلم دنیا میں سعودی عرب کے لیے بھی تقویت کا اور ان کے لیے باعث طاقت کا باعث بن سکتا۔ یاد رہے کہ 2017 میں جب انہوں نے اس وقت عہدہ صدارت سنبھالا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی اسرائیل کا دورہ کیا تھا، مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ کی جو حالات تھے وہ کافی تبدیل ہو گئے۔ وہاں پر بہت سے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کی وجود کو تسلیم کیا تھا، اور اب وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے خلاف عرب ریاستوں کا جو اختلاف ہے یا جو مخالفت ہے یا مزاحمت ہے اس میں کافی کمی آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایشیا کا پہلے دورے کے بعد یہاں پر ایشیا کے حالات پر کیا اثرات پڑتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کو کی جو دلچسپی ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو عارضی جنگ بندی ہے اس کے بعد ان کے درمیان جو مصالحت کے لیے کوشش ہے یا جو مذاکرات بلا واسطہ ان پر ان کی توجہ مرکوز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مستقبل میں کیا حالات ہو سکتے ہیں، مستقبل میں ان کے تعلقات کس طرح ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے عالمی اور علاقائی خبروں کے لیے۔